10, 11 اور 12 ربیع الاول یہ 3 دن وہ ہے جس دن غائب کا دروازہ زمین کی طرف اللہ کریم کھول دیتا ہے، مطلب رزق کے دروازے اللہ کریم زمین کی طرف کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب بھی 10 ربیع الاول تک پہنچو تو شکر الحمدللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، غمزدہ باتوں سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ جو بھی ان 3 دنوں میں خوش رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بیچتا ہے تو محمد آل محمد کے صدقے غائبی اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں اور یوں زندگی میں رونقیں مسلسل قائم رہتی ہیں۔ اے اللہ کے پیارے بندو، جب 10 ربیع الاول تک پہنچو تو 10، 11 اور 12 ربیع الاول کسی بھی ایک دن کے آغاز میں ایک سیب پر سورۃ یاسین کو دم کر دو اور پھر اللہ سے دعا مانگ کر وہ سیب کھا لو، کیونکہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد وہ سیب جنتی سیب بن جائے گا۔ اگر وہ سیب بیمار کھائے گا تو شفائے کاملہ پائے گا، کوئی حاجت مند کھائے گا کسی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھائے گا تو اس کی حاجات پوری ہو جائے گی، کوئی بھی ضرورت مند کسی بھی ضرورت کے پیش نظر اس سیب کو تناول فرمائے گا تو وہ جیسے ہی سیب کھا کر ختم کرے گا اس کی دعا اللہ پاک پوری کر دے گا۔ کوئی عورت اپنی شادی کی دعا مانگ رہی ہو اور اس کی شادی ابھی تک نہ ہو رہی ہو اور دعا بھی قبول نہ ہو رہی ہو، وہ بھی اس حاجات کو مد نظر رکھ کے سیب کھائے گی تو جلد از جلد اس کے لیے اللہ کریم بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ کوئی بے روزگار روزگار کی نیت سے کھائے گا تو اللہ کریم اسے روزگار عطا کرے گا، کیونکہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول جو بھی انسان سیب پر ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر کھاتا ہے وہ تمام مرادیں پوری پاتا ہے، اس کی تمام مرادیں اللہ کریم پوری کر دیتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں ایک مرتبہ آپ ایک سیب پر یہ عمل ضرور کیجئے گا، پھر دیکھیے گا آپ کی تمام مرادیں اللہ کریم کیسے پوری فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی 10 اور 11 ربیع الاول جمعرات کی رات اور جمعے کا مبارک دن ہے، یہ دونوں دن بڑے ہی افضل اور بہترین دن ہیں۔ ان دونوں دنوں میں اللہ کریم تو ویسے ہی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے، آپ کی تمام حاجتیں تمام ضروریات اللہ پاک ضرور پوری فرمائے گا۔ اب 10 ربیع الاول جمعرات کی رات اور 11 ربیع الاول جمعہ کا دن اور عید میلاد النبی کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ اس دعا میں شامل ہو کر میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ کریم آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ کریم آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ دعا کا آغاز کر رہا ہوں، دعا سنتے جائیں، ساتھ ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ یا رحمان و یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا
اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا، جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی بیماریوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب ہر پریشانی ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے
ہمیں محفوظ رکھ، یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال،